اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ شہید استعمال کیا ہے۔ پہلے اس لفظ کی تشریح ہو جائے۔ قرآنک لحاظ سے یہ لفظ جو ہے، اس کے روٹ لیٹر جو ہیں وہ شین، ہا اور دال ہیں، اور اس سے دو لفظ بنتے ہیں، ایک شاہد ہے اور ایک شہید ہے۔ ان دونوں الفاظ کے معنی جو ہیں وہ قرآنی لحاظ سے گواہ کے ہیں۔ شاہد عام قسم کا گواہ ہو سکتا ہے، اور شہید کے لفظ میں شدت کی گواہی پائی جاتی ہے۔ تو قرآن نے جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ وٹنس یا گواہی کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اردو میں جو ہمارے ہاں لفظ شہید ہے وہ عربی میں اور قرآن میں اس کے وہ معنی نہیں ہیں۔ اردو میں کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ قرآن نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا اس معنوں میں۔ تو جتنے بھی ہم قرآن کی آیت دیکھیں گے اس میں لفظ شہید جو ہے وہ گواہوں کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے کچھ وہ آیات میں نے لی ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ وہ بذات خود گواہ ہے، بذات خود شہید ہے، مختلف معاملات میں، مختلف مقامات پر۔ تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی گواہی، اپنی شہادت کا ذکر ہے، اس کے بعد فرشتوں کی گواہی ہے، انسانوں کی گواہی ہے اور پیغمبروں کی گواہی ہے، اور پھر آخر کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کے اپنے اعضاء جو ہیں قیامت کے دن وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، وہاں بھی لفظ شہید استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ سورہ یونس کی ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آپ کو شہید کا مقام دے کر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ دو آیتیں ہیں، پہلے 28 ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب کہ ہم جمع کریں گے، اللہ فرما رہے ہیں، سب لوگوں کو، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، ان لوگوں سے خطاب ہوگا جنہوں نے کہ دنیا میں شرک کیا تھا اللہ کے ساتھ، ان سے یہ کہا جائے گا ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر۔ تم لوگ بھی ٹھہر جاؤ، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور وہ لوگ بھی ٹھہر جائیں جن کی کہ تم عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، جو لفظ شُرَكَاؤُكُمْ ہے، یہ دو قسم کی ہستیاں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ لوگوں نے دنیا میں بت بنا رکھے تھے، مٹی کے، پتھر کے، دھات کے، اور وہ ان کے آگے جھکا کرتے تھے۔ ایک تو وہ قسم کے شریک تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو انسانوں میں ہی تھے، اور وہ ایک وقت میں نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور وہ جب دنیا سے چلے گئے تو بعد میں کچھ لوگوں نے ان کی ہی عبادت شروع کر دی، اور ان میں سب سے بہترین اگزامپل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بت عبادت کیے جاتے ہیں مختلف مذاہب میں، وہ کسی نہ کسی پرانے نیک شخص کی ہستی کو وہ سامنے رکھ کے اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جن کی عبادت کی گئی تھی اور وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے ان کو روکا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان میں ایک تفرقہ پڑ جائے گا، گفتگو ہوگی اور بحث ہوگی۔ تو وہ کہیں گے قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ لوگ جن کی عبادت کی گئی تھی وہ یہ کہیں گے نہیں، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم جھوٹ بولتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم جھوٹ بولتے تھے۔ تو اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے اب یہ آیت جو اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو وہ لوگ جو نیک بندے تھے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کافی ہے، شہید یعنی گواہ، شدت سے گواہ دینے والے کے لیے ہستی ہے، اللہ کافی ہے۔ کفا کا مطلب ہے کافی ہونا، سفیشینٹ ہونا،
بیننا و بینکم، ہمارے درمیان میں اور تم جو کہ ہماری عبادت کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے میں شہادت دینے کے لیے کافی ہے۔ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اور ہم تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہم تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، بعد میں تم نے ہماری قبروں پہ جا کے ہماری عبادت شروع کر دی، ہمارے نام کے بت بنا لیے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شہید ہونے کی یہاں آیات آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ یونس میں ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے ان کو، فَكَفَى بِاللَّهِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم ان کو دکھائیں دنیا ہی کی زندگی میں، بعد الذی، بعض وہ چیزیں، نعیدہم، جن کا کہ ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم تم کو موت دے دیں۔ اب یہ خطاب ہے جنرلی ان نیک لوگوں سے اور پیغمبروں سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کہ یہ جو دنیا میں لوگ نافرمانی اور شرک کر رہے ہیں، اگر یہ ہم اس کو رکھیں بالکل پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اگر اے رسول تم کو یہ بات دکھا دیں کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جن سے ہم عذاب کا وعدہ کرتے ہیں، یا نتوفینک، یا اگر تمہاری موت آ جائے تو ہوگا کیا، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو یہ سب تو ہماری طرف لوٹیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا، ثم اللہ شہید، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے دے گا، علی ما یفعلون، جو کچھ بھی یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ بڑا چیلنج کرنے والی ہیں ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ ان کو یہ معاملہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے سورہ الرعد کی ہے، یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ جو ہیں جو کفر کر رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، تم پیغمبر نہیں ہو، یعنی یہ تم اپنی طرف سے کہانیاں سناتے ہو، تم کوئی پیغمبر وغیرہ نہیں ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کے لیے اور ہمت دلانے کے لیے فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ اللہ کافی ہے شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے میرے تم درمیان اور تم لوگوں کے درمیان۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور اسی کے پاس کتاب کا سارا علم موجود ہے، اور وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا اور شہادت دے گا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الحج میں ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شہید ہونے کی یہاں پر تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس میں مختلف مذاہب جو اسلام سے پہلے موجود تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ خود گواہ ہے کہ وہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے اور قیامت کے دن کس طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو کہ صابئین تھے، یہ فرقہ اب رہا نہیں ہے، اس زمانے میں تھا، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور مجوس وہ لوگ تھے جو آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ خود گواہی دینے کے لیے، شہادت دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اور ایک آیت اور ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شہید ہونے کی
کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ المجادلہ میں آیت نمبر 6 ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو زندہ فرمائیں گے، اٹھا کھڑا کریں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ ان کو خبر دے دے گا، یعنی خبر دے دی جائے گی، یقیناً خبر دے دی جائے گی، بِمَا عَمِلُوا، جو وہ اس دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ، اللہ نے گن رکھی ہیں ہر چیز چھوٹی بڑی جو وہ کرتے تھے دنیا میں، وَنَسُوهُ، اور یہ لوگ بھول گئے۔ تو جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کو یہ سب باتیں بتا دے گا، واللہ علی کل شیء شہید، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی گواہ ہے ہر چیز پر جو اس وقت یہ کر رہے ہیں، اور آخرت میں وہ ان کو جتا دے گا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہتے تھے، خود گواہی دے دے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ اچھا، اس کے بعد کچھ وہ آیات ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب رسول، کوئی بھی رسول ہو یا آخری رسول ہیں، ان کے اور لوگوں کے درمیان میں جب مکالمہ ہو رہا ہے، رد کیے جا رہے ہیں وہ اللہ کی آیات کو، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے یہ فرمایا۔ سورہ الفتح کی آیت ہے 28، اس میں اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، بالہدا، والدین الحق، اور ایک وہ دین جو حق ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، لیظہرہ، تاکہ یہ دین غالب ہو جائے، سب علی الدین کلہ، تمام جو اس وقت لوگ مختلف دینوں کی عبادت کر رہے ہیں ان پر یہ غالب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک قسم کا اللہ سبحانہ و تعالی نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، اور رسول کو بھی، کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس گواہی کو اس بات کے لیے دینے کے لیے کافی ہے کہ اس کا یہ پلان ہے کہ یہ دین جو تم اس کی اشاعت کر رہے ہو اے رسول، یہ غالب ہو جائے گا سب دینوں کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ معاملہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ہر شخص سے خطاب ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ، کوئی بھی بھلائی تمہیں نہیں پہنچتی، فمن اللہ، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک، اور کوئی مشکل تم پر نہیں پڑتی، من سیئۃ، کسی برائی یا کوئی مسئلے میں، لیکن اس کا اوریجن کہاں سے ہوتا ہے، فمن نفسک، وہ تمہاری ہی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی انسانوں کے اوپر جب کوئی اچھی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے، لیکن جب وہ مشکلات میں انسان پڑتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تم کو بھیجا ہے اے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لوگوں کی طرف رسول بنا کے، اور اللہ تو کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اچھا، اس کے بعد اب اگلی آیت جو ہے وہ سورہ النساء کی 41 میں، یہاں پر ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی مختلف ہستیوں کو گواہی دینے کے لیے بلائیں گے لوگوں کے سامنے۔ تو اس میں پہلی آیت یہ ہے فَكَيْفَ، وہ اس وقت کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ بِشَهِيدٍ، کہ ہر امت جو وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوگی، ہر قوم وہاں کھڑی ہوئی ہوگی، ہم ان میں سے ایک شہید نکالیں گے، یعنی ایک گواہ کھڑا کر لیں گے، گواہ نکال کے باہر، تاکہ وہ اپنی امت کے خلاف ہی گواہی دے دے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤْلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم اے رسول آپ کو لے کر آئیں گے شہید، گواہ بنا کے، وٹنس بنا کے ان لوگوں کے خلاف جن میں اب آپ دین پھیلا رہے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو وہ اس دن مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور ہم آپ کو ان کے سامنے پیش کریں گے گواہ بنا کے، اور آپ ان پر گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے پیغام کو رد کیا تھا۔ تو یہاں شہید کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے،
اور یہی نہیں بلکہ پرانی ساری امتوں میں سے بھی ایک ایک گواہ ان کے پیغمبر ہوں یا نیک لوگ ہوں، ان کو اللہ ان امتوں کے سامنے لا کے ان سے گواہی دلوائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ القصص میں فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہم نکال لائیں گے ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے ایک گواہ اس کے امت کے خلاف۔ فَقُلْنَا، پھر ہم یہ کہیں گے، ہاتوا برہانکم، اگر تمہارے پاس کوئی اپنی دلیل ہے تو اسے پیش کرو۔ یقیناً لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، وہ تو خالی جھٹلاتے ہی رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو جان رکھو پھر کہ اللہ ہی کی بات جو ہے وہ حق ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن جو کچھ بھی یہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے یہ لوگ، وہ سب غائب ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت سورہ الاسراء کی ہے، اور یہاں پر شہید ہونے کی بات ایک دوسرے طریقے سے کہی گئی ہے۔ یہاں بھی معاملہ جو ہے وہ لوگوں کا ہے، رسول کے ساتھ ان کا ایک مستقل جد و جہد ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اور ان کے میسج کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 96 میں کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں اے رسول، تو قل، تو آپ کہہ دیجئے، ان کو صاف صاف بتا دیجئے، کفا باللہ شہیدن، اللہ کافی ہے ایز اے گواہ، ایز اے وٹنس، بینی، میرے، و بینکم، تمہارے درمیان میں، انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرا، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، واقف ہے، دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مزید چلیے، اب اس کی شہید ہونے کی کیٹیگریز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر پیغمبر کے علاوہ پھر اب دوسرے لوگوں کو بھی قیامت کے دن شہادت کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ تو آیت سورہ البقرہ کی ہے اگلی 143 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، یہ خطاب ہے ان لوگوں پہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہیں، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، ایک امت بنایا ہے، اور اس کو امت وسط فرمایا ہے، معتدل ہے، یعنی نہ ادھر کے ایکسٹریم پہ ہیں نہ ادھر کے ایکسٹریم پہ ہیں، اور ایک معتدل اعتدال والی یہ امت ہے۔ اللہ نے تخلیق اپنے شروع کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب مقصد کیا ہے تمہیں امت وسط بنانے کا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم جو ہو وہ شہید ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ دوسرے لوگوں کے اوپر، دوسرے قوموں کے اوپر، دوسرے امتوں کے اوپر۔ قیامت کے دن تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا امت وسط میں سے، مسلمانوں کی میں سے، اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے جو کہ کفر اور شرک کرتے رہے ہیں۔ اچھا، یہی نہیں بلکہ اس امت کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پابندی یہ لگا دی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ جو رسول ہیں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اگر تم نے اپنی امت وسط ہونے کی ذمہ داری ادا نہیں کری، تو قیامت کے دن یہی رسول کھڑے ہو کر تمہارے خلاف بیان دیں گے، تمہارے خلاف شہید ہوں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ جو تمہیں میں نے ذمہ داری سونپی تھی امت وسط کی، جو تمہارا کام تھا لوگوں کو دعوت دینے کا، تاکہ پھر تمہیں بلا کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دی جائے، اگر تم نے اپنا کام نہیں کیا تو یہ رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحج میں آیت نمبر 78 میں، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ وہی ہے جس نے تمہارا نام رکھا مسلم، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، جو فرما بردار کے معنی ہیں، سبمٹ کرنے والے کے، من قبل پہلے، وفی ھذا لیکو، اور یہاں اس وقت بھی تمہیں اس نے مسلم ہی کہا ہے اس کتاب میں بھی، اور وجہ یہ بتائی ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہ ہو جائے، تمہارے اوپر شہادت دینے والا ہو جائے، اور یہی نہیں
بلکہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بھی لوگوں کے اوپر گواہ دینے والے بن جاؤ۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعوت غیر مسلموں کو، غیر دوسری امتوں کو دینے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اگر وہ تم نے پوری نہیں کری تو تمہیں کیسے لایا جائے گا ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے؟ شہداء جمع ہے شہید کی۔ اچھا، اس کے بعد سورہ النساء کی اگلی آیت 135 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر فرمایا یا ایھا الذین کونوا قوامین بالقسط، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جاؤ بالکل سیدھے انصاف پہ رہنے والے، شہداء شہادت دینے والے، گواہی دینے والے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب گواہی اور شہادت، چاہے وہ تمہاری امت میں کوئی جرم کر رہا ہو یا نافرمانی پہ تلا ہوا ہو اللہ کی، تو تم اٹھ کھڑے ہو مضبوطی کے ساتھ گواہی دینے کے لیے، چاہے کیسی ناانصافی کی جا رہی ہو قوم کے اندر، امت کے اندر۔ اب یہ دیکھیے اللہ نے کتنی عظیم بات فرمائی ہے کہ جب تمہیں شہادت دینے کے لیے بلایا جائے شہداء، تو دو کام، ایک تو یہ شہادت دو اللہ کے لیے کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ایک دن، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم شہادت کے لیے بلائے گئے تھے، چاہے وہ دنیا کی عدالت ہو، چاہے کسی کے خلاف کوئی دنیاوی طریقے سے کوئی کیس ہو رہا ہو، اور اس میں تم کو شہادت دینے کے لیے بلایا جائے، تو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہیں اپنے ہی خلاف شہادت دینی پڑے، تمہیں حق کی بات کہنا پڑے گی، وہاں پر شہادت دینی پڑے گی کہ حق کیا ہے اور غیر حق کیا ہے، اور کھڑا ہونا پڑے گا تمہیں اپنی ہی امت میں حق کو نافذ کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اب آئیے کہ قیامت کا معاملہ آپ سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے اللہ شہادت کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ وَيَوْمَ، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 84 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم کھڑا کر دیں گے ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، پھر اجازت نہیں ہوگی کسی ان لوگوں کو جنہوں نے للذین کفروا، جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، کہ وہ کچھ کہہ بھی سکیں گے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی کوئی عذر قبول کیے جائیں گے، کچھ بھی کہتے رہیں، اس لیے کہ جب انہی امتوں میں سے گواہی دینے والے کھڑا کر دیں گے جو ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر ان لوگوں کے پاس جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ مزید فرماتے ہیں سورہ النحل کی آیت نمبر 89 میں کہ اب پہلے تو ساری امتوں کی بات ہو رہی ہے، اب بیان ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے بارے میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، یہ آیت کا وہ حصہ ہے کہ ہم اس دن اٹھا کھڑا کریں گے ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے، چاہے وہ پہلے گزر چکی ہوں یا آپ کی بعد میں سے گزر رہی ہوں، ایک شہیدن، ایک شہادت دینے والا۔ یہ لفظ علیہم جو ہے یہ ایکچولی انہی کے خلاف شہادت دی جائے گی، لوگوں کے خلاف، من انفسہم، انہی لوگوں میں سے لوگ کھڑے کیے جائیں گے اسی امت میں سے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے رسول وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ان لوگوں پر جن کو آپ میسج دے رہے ہیں، جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنا کام نہیں پورا کیا تو انہی لوگوں کے خلاف ہم آپ کو اے رسول شہید بنا کے لائیں گے، گواہ بنا کے لائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب اگلا معاملہ ہے، اب اللہ نے خود گواہی کے بارے میں اپنی بات کی، پھر رسولوں کی اور لوگوں کی امتوں کے درمیان میں سے اب یہ ٹاپک جا رہا ہے اور دوسروں کی طرف۔ اب یہاں پر فرشتوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ، سورہ النساء کی آیت 166 ہے، لیکن اللہ یشہد، لیکن یہ ہے کہ اللہ خود ہی گواہی دے رہا ہے، بما انزل الیک، اس پر جو اس نے نازل کیا ہے قرآن اور ہدایت، اے رسول آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا ہے یہ سب کچھ اپنے علم کی بنیاد پر، یہ تم نے خود نہیں گڑھ لی ہیں یہ چیزیں، یہ لوگوں کو تم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہو کچھ، بلکہ یہ وہ علم ہے
جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اپنے علم میں سے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے اب کس کو لایا جا رہا ہے؟ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نازل جو کیا گیا ہے پیغام اور قرآن، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور فرشتوں کے علاوہ وکفا باللہ شہیدہ، اللہ بذات خود شہادت دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ جملوں کو یہاں کوٹ کیا ہے، جو وہ قیامت میں کھڑے ہو کے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی دیں گے، شہید بنیں گے اپنی قوم کے خلاف۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن جب ان کو شہید بنا کے، گواہ بنا کے لایا جائے گا ان فالوورز کی طرف جنہوں نے ان کی عبادت کی تھی، ان کو معبود بنا لیا تھا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھے اپنا رب بناؤ؟ تو یہ جواب ہے حضرت عیسیٰ کا آیت نمبر 17 میں۔ آپ فرمائیں گے وہاں پر ما قلت لہم، اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا ان سے، الا ما امرتنی، سوائے اس کے جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور کیا چیز تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا؟ بہی، وہ یہ تھی ان اعبدوا اللہ، میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی، وہ میرا رب ہے، وربکم، وہ تمہارا سب کا بھی رب ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اے اللہ میں گواہ تھا ان لوگوں میں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان میں زندہ رہا، میں خود بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرنا میرے دنیا سے جانے کے بعد۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمتوں کے سامنے اتنے خوفزدہ ہوں گے، وہ یہ فرمائیں گے اے اللہ فلما توفیتنی، اس کے بعد جب تو نے مجھے اس دنیا سے بلا لیا، کنتا انت رقیب علیہم، تو ان کے ذمہ دار ہے، تو نگہبان ہے، اب میں اس بات کی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ انہوں نے میری دنیا سے چلے جانے کے بعد میری عبادت شروع کر دی، مجھے بیٹا بنا لیا، میں تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، تو میں کس بات کی جواب دہی کروں؟ میں تو وہاں تک کی شہادت دیتا ہوں جب میں وہاں موجود تھا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور تو گواہ ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو خود ہی گواہ ہے، ہر چیز پر شہادت دینے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ فصلت کی ایک آیت ہے کہ اب معاملہ یہاں ہو رہا ہے کہ آخرت میں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے گواہیاں لائی جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے قیامت کے دن، اور ان کو پکاریں گے، یہ فرمائیں گے کہ اینا شرکائی، کہاں ہے وہ جن کو تم میرا شریک بنا کے دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہاں کیا ہوگا کہ لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، قالوا اظناک ما منا من شہید، وہی کہیں گے ہم نہیں بات کی گواہ ہیں، ہم کوئی شہادت نہیں دیتے کہ ہم نے کوئی عبادت کی تھی، یعنی وہ بالکل ہی مکر جائیں گے۔ اچھا، تو یہ وہاں پر معاملہ ہوگا شہید ہونے کا کہ وہ شہادت سے دینے سے انکار کر دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قاف میں یہ فرمایا ہے کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، بہت اہم آیت ہے، اس کو ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ہر شخص قبر سے اٹھنے کے بعد ایک زندہ شخصیت بن جائے گا، تو وہاں پہ وہ کھڑا نہیں رہے گا، بلکہ اس کو ایک کہاں اس کا مقام ہوگا وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ 2 فرشتے کر دیے جائیں گے۔ کل نفس، ہر ذات کے، ہر شخص کے ساتھ جو کون ہوگا، 2 کے نام اللہ نے رکھے ہیں، سائق و شہید۔ ایک تو وہ فرشتہ ہوگا جو اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، جہاں بھی اس کو کھڑا کرنا ہوگا، جہاں پہنچانا ہوگا اس کو وہاں لے جائے گا، جہاں اس کا حساب کتاب ہونا ہوگا، جہاں اس کے حساب کتاب کی کتاب ہوگی، یا جس طریقے سے اس کا مقام ہوگا آخرت میں، وہ فرشتہ اس کو وہاں کھینچ کے لے جائے گا۔
وہ شہید، اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا، وہ گواہی دینے والا ہوگا اور یہ وہ بھی فرشتہ ہو سکتا ہے جو دنیا میں لکھ رہا ہے اس کے اعمال کو، تو یہ دو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور وہاں پر سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا، تو یہ وہاں پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب اگلی کچھ آیتیں ایسی ہیں، بہت بڑے عجیب و غریب آیتیں سوچنے کی، یا آخری چند آیات ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب کتاب کے لیے انسان کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون کون تمہارے اعمال کے خلاف یا ان تمہارے اعمال کے حق میں شہادت دینے کے لیے لایا جائے گا۔ سورہ النور کی آیت 24 میں اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم، اس دن جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ کون گواہی دیں گے؟ السنتہم، ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں اس بات کو دہرایا گیا ہے مختلف طریقے سے۔ الیوم نختم، اس دن ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کی زبانوں پر، یعنی ان کی زبانیں نہیں بولیں گی۔ کون بولے گا اس دن؟ وتکلمنا ایدیہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو قوت گویا عطا فرمائیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر جو ہیں وہ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی وہ دنیا میں کمایا کرتے تھے صحیح یا غلط طور پہ۔ تو یہ بہت آسانی سے سمجھنے والی بات ہے کہ اس دن انسان کے اپنے اعضاء جو ہیں ان کو قوت گویا عطا فرمائی جائے گی، اور اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مٹی کا بنا ہوا یا پتھر کا بنا ہوا یا دھات کا بنا ہوا فون جو ہے وہ بھی بول رہا ہے، تو وہاں پر اللہ ہاتھوں کو اور پیروں کو سے آوازیں نکلوا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور پیر گواہی دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت فصلت میں آیت نمبر 20 میں اس بات کو مختلف طریقوں سے دہرایا گیا ہے کہ حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے، شہد علیہم، تو گواہی دیں گے ان کو، ان کے خلاف، سمعہم، ان کی کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی کھالیں، یعنی انسان کی ہستی بذات خود اس کے خلاف، اس کے اعضاء جو ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جہاں جہاں غلط طریقوں سے ان اعضاء کو یوز کیا ہوگا انسان نے دنیا میں، وہ اس کے خلاف وہیں گواہی دے دیں گے کہ ہم آنکھیں تھیں اور اس نے اس کو غلط استعمال کیا تھا دنیا میں، یا ہم کان تھے، اس کو غلط باتیں سننے کے لیے استعمال کیا تھا، زبان استعمال کی تھی غلط گواہی دینے کے لیے، تو آج یہ گواہی ہم ان کے اس شخص کے خلاف دے رہے ہیں۔ سورہ فصلت کی 2 آیتیں اور ہیں، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، تو لوگ یہ کہیں گے، اپنی جسموں سے کہیں گے، اپنی کھالوں سے کہیں گے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف ہمارے اوپر گواہی دے رہے ہو، قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ، تو جواب ملے گا ان جلود یعنی جسم کے حصوں کی طرف سے، اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، الذی، یہ اللہ ہے، انطق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اور وہی ہے جس نے کہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سلسلے میں جسم کے حصوں کے سلسلے میں آخری آیت سورہ فصلت کی آیت نمبر 22 ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنے کانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے کی آنکھوں کو اور زبانوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، تو اب وہی چیزیں تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہیں قیامت کے دن، وما کنتم تستترون، کہ تم پردہ نہیں کرتے تھے کہ یہ بات ہو سکتی ہے، ان یشہد علیکم، کہ تمہارے خلاف یہ گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ تمہارے اپنے کان، سمعکم ولا ابصارکم، اور نہ ہی تم جو ہچکچاہٹ اور
کوئی ریسٹرکشن فیل کرتے تھے کہ تمہاری آنکھیں جو آج تمہیں غلط دنیا میں استعمال کر رہے ہو کہ تمہارے خلاف ہی گواہی دیں گی، ولا جلودکم، اور نہ ہی تم اپنے جسموں کے حصے کھالیں تم خیال کرتے تھے، بلکہ تم یہ کہتے تھے ولیکن ظننتم، بلکہ یہی تم سوچتے رہتے تھے کہ اللہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، ان اللہ لا یعلم، کہ یقیناً اللہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، کثیرا مما تعملون، بہت ساری چیزیں جو ہم دنیا میں نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کو کیا معلوم اس بارے میں، لیکن اللہ نے تمہارے اپنے ہی جسم کے حصے تمہارے لیے تمہارے خلاف گواہی کے لیے تیار کر رکھے تھے، فرشتے لکھ رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں بذات خود جو تھا وہاں پر تمہاری اعمال کے لیے شہید ہونے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ تمام آیات جو ہیں یہ شہادت کے شہید کے بارے میں ہیں، گواہی دینے کے بارے میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیزیں ہمارے لیے ہدایت کی راہ بنے، ہمارے لیے اس دنیا میں صحیح اعمال کرنے کا ذریعہ بنے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔